बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत खित्ते में तब्दीलियां वाक़ई हो रही हैं। पाकिस्तान के हवाले से अमरीका का दबाव बढ़ता चला जा रहा है और के बाद अगले दिन एक नई धमकी, एक नई टोन पाकिस्तान के लिए इख्तियार की जा रही है। गो कि बहुत सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको, पाकिस्तान के मीडिया को, थिंक टैंक्स को इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत ज़रूर है कि जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है उसको क्या और किस नज़र से देखना चाहिए, और इसके लिए जो अवामी राय है उसका बनना भी बहुत ज़रूरी है। सो इसी तनाजुर में हम खास करके जो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात हैं, आपके नोटिस में ये बात होगी, आपके इल्म में ये बात होगी कि हाल ही में जो अमरीकी एलची पाकिस्तान आ रही थी, मोहतरमा एलिस साहिबा, उनको पाकिस्तान आने से रोका गया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वजीर खारजा जो कि जा रहे थे उन्होंने भी अमरीका जाने से माजरत की है। सो एक नेचुरल अलायंस बनता दिखाई दे रूस और चाइना का है, जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफा किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी दी है साउथ एशिया की पाकिस्तान के हवाले से। सो बहुत अरसे के बाद एक लग रहा है सलाला के बाद भी कि पाकिस्तान की जो कौमी क़यादत है वो सिविल हो या मिलिट्री, वो एक पेज पे नजर आ रही है और अमेरिका के साथ यक जुबान होकर बात की जा रही है। सलामती कमेटी के इजलास हो रहे हैं। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि चेयरमैन रजा रब्बानी ने उसको कन्वर्ट कर दिया होल कमेटी में, और वहां पे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इन कैमरा ब्रीफिंग और साथ साथ जो खदोखाल हैं पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात की पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी सैर हासिल बहस हुई और हो रही है। बहुत अच्छी चीजें भी हो रही हैं इस तनाजुर में, लेकिन अमरीकी जर्नल ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू हम आपको सुनवाना चाहते हैं, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान को एक दफा फिर बड़े वाज़े लफ्जों में दी और ये कहा है कि पाकिस्तान के बड़े शहरों खास करके कोयटा और पेशावर में सेंचुरीज हैं तालिबान की। हम इसको किस निगाह से देखते हैं, पहले वो सुनिएगा, उसके बाद मौजू को आगे चलाइएगा जरा। Is this a question of sanctuaries, General? Sanctuary is important. If you look historically at insurgencies around the world, it's very difficult to defeat an insurgency that enjoys external sanctuary, so this needs to be addressed. Who do we have across the border, from the Taliban leadership to Haqqani? Well, you're familiar, the Afghan people are familiar with we call them the Quetta Shura, the Peshawar Shura. I mean, these shuras are identified by cities inside Pakistan. So we know that Afghan Taliban leaders are in these areas. And last year, on May of 2016, we killed the Emir of the Taliban, Mullah Mansour, was killed inside Pakistan. So you're saying that the Taliban leadership in Quetta and Peshawar and your Pakistani cities shouldn't sleep in peace from now on? Well, I won't put words in the president's mouth, but he definitely conveyed that message. प्रेसिडेंट ट्रंप ने के अल्फाज में दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने वाज़े लफ्जों में पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद अफगान, उसको चैन की नींद नहीं सोना चाहिए। यानी सर्जिकल स्ट्राइक्स हो सकती हैं, पाकिस्तान के अंदर हमले हो सकते हैं। ये अमरीकी और अफगान नेटो चीफ जो थे जनरल निकलसन, वो कह रहे थे पाकिस्तान का जवाब क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर दिफा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, उनसे खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और खुर्रम साहब, ये जो आपने टोन सुनी है, इसका जवाब क्या है जो अमरीकी जनरल कह रहे हैं, और संगीन नहीं, खतरनाक और तशवीशनाक बातें हैं जो कि हो रही है। इसका पहला जवाब तो अमेरिका के सामने हमारा रिएक्शन नहीं है, बल्कि हमारा एक एतमाद है बहसीयत कौम कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और अल्लाह ताला के करम से हमारे न्यूक्लियर डिटरेंट की वजह से नाकाबिल तस्खीर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए और अमेरिका को भी ये शक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये अमेरिका की धमकियां अपनी जगह पर हैं, ये एक इनकी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की। तो हमें किसी किस्म की सरासीमगी और पैनिक की जरूरत नहीं है। मैं आपके तवज्जो से चाहूँगा आपके नाजरीन को कि हमें जो है वो अपना एतमाद और अपना वलवला कायम रखना है। और इस मामले में अमेरिका की जो धमकियां हैं, दो बातें हैं। एक तो ये है कि जी जो कहते हैं ना जी सेफ हेवन्स, महफूज पनाहगाहें, अभी बार बार गुफ्तगू हुई, कोयटा और पेशावर का जिक्र हुआ। देखिए, ये रिकॉर्ड की बात है कि अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ कि सेफ हेवन्स अमेरिका के अंदर थे, सैन डिएगो में, फ्लोरिडा में। अब अगर वो ये समझते हैं कि जी इस तरह पाकिस्तान को वो प्रेशराइज करके अपना कोई मकसद हासिल कर लेंगे, तो उनका मकसद एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि
جو یہ گفتگو ہے جو کہ ہم کچھ لوگ دھمکی کہہ رہے ہیں، ہم اس کو بڑی سیریسلی لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہماری اسیسمنٹ میں امریکہ کے پاس کوئی اچھے ملٹری آپشن نہیں ہے. وہ شاید ایک جسچر کے طور پر کوئی ایکشن کرنا چاہیں. یہ آپ لوگوں نے اینالائز کیا؟ جی ہم نے اینالائز کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے. کوئی ان کے پاس فی الحال کوئی اچھا پیونیٹیو آپشن نہیں ہے. یہ نام وام لیتے رہیں گے کوئٹہ اور پشاور کے، لیکن جب ہم نے کلیئر دیا ہے پہلی بات کہ افغان جنگ پاکستان کی سرزمین پر لڑی نہیں جائے گی، ویری کلیئر سگنل ہم نے ان کو دیا. دوسری بات یہ کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ دیکھیں اگر ایسا کوئی ایکشن کرتے ہیں تو پاکستان بھی تو ڈی سٹیبلائز ہوگا نا. پاکستان میں بھی ایک ظاہر ہے غم و غصہ، انریسٹ ہوگا عوام میں، اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کسی بھی طرح اگر یہ ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے تو یہ اس کے حق میں ہے پیس. دوسری بات یہ کہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ پہلے دن سے جو گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن ہے اور ایئر لائنز آف کمیونیکیشن ہے، ان کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے ہاتھ میں جس طرح سلالہ کے واقعے کے بعد ہم نے بند لائنز اس وقت اے لاکس بند نہیں کیے. سوری آپ کی ایک بات ہے، آپ کو انٹرپٹ کریوں. سلالہ میں کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے، پھر جب ایبٹ آباد ہوا تو کیا ہوا تھا. سو ہم کس طرح سے انڈرمائن کر سکتے ہیں ان کی معلومات کو، ان کے ہتھیار کو، طریقہ کار کو؟ جی دیکھیے اس لیے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، ہماری جو مسلح افواج ہیں، انہوں نے اس اسامہ بن لادن کے واقعے سے بہت بڑا سبق سیکھا ہے، اور پہلے سے کئی زیادہ تمام فورسز، لیکن خاص طور پہ چونکہ ویسٹرن بارڈر ہے تو پاکستان آرمی اور ایئر فورس بہت مستعد ہیں اس معاملے میں، پہلے سے زیادہ مستعد ہیں. دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں ان کو یہ بھی امریکنز کو اندازہ ہے اور یہ ہمارا بھی اندازہ ہے. دیکھیں جتنا وہ زیادہ ہمیں پش کریں گے وہ پریکٹیکلی، اب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی رشیا نے ہمارے حق میں بیان دیا ہے، ایران حق میں بیان دیا، اس نے ریجیکٹ کیا ہے اس کو، اور چائنا آلریڈی موجود ہے، تو ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ تو معاملہ جو ہے، جو پاکستان کا جو جھکاؤ ہے یا پاکستان کی جو موومنٹ ہے، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہماری گفتگو جاری رہے اور وہ ایک ہمارا پارٹنر رہا ہے، سال ہو گئے، بہت 70 سال ہو گئے، لیکن بہرحال اگر دنیا میں جیو پالیٹکس کے چینج آ رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں وہ اس ریلیشن شپ کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک انیویٹیبل تو رزلٹ ہوگا نا خرم صاحب. پاکستان. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حال ہی میں جیسے جمعرات کو ہم نے خواجہ صاحب سے بات کی شو پہ، تو انہوں نے کہا کہ افغان پالیسی کے اندر جو 2 گھنٹے کی لوگ ہیں ان کا کنسرن ہونا چاہیے اور ہم ان کو پریفر کریں گے، نہ کہ 16 گھنٹے. اس کا مطلب ہے کہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ آ چکا ہے پاکستان کی پالیسی میں ٹورڈز ریجنل پاورز لائک چائنا اینڈ رشیا. تو امریکہ کو آپ کیسے ناراض کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہے پرائم منسٹر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یہ ایک تو شفٹ ہوا نا جی، رشیا کی طرف ایک واضح شفٹ ہوا. پاکستان نے اپنی تاریخ کی جو شاید ایک حیران کن بات تھی، پہلی فوجی مشقیں کی رشیا کے ساتھ مل کر. ہمارا ڈیفنس کوآپریشن پہلے سے زیادہ ان سے بڑھا ہے، جو کہ شاید کچھ سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوگا. تو ایک جو ری پوزیشننگ تھی پاکستان کی، وہی چائنا کے حوالے سے تو بڑی واضح ری پوزیشننگ ہوئی ہے. تو یہ جو ری پوزیشننگ ہوئی ہے پرائم منسٹر نواز شریف کے دور میں، اس کا آپ دیکھیں کہ ہمیں اس موقع پہ آ کے ایک پاکستان کو کلیئر ایڈوانٹیج ہوا ہے کہ جب چاہے پاکستان کے حق میں کہ جی پاکستان کے حق میں آواز نہ آئی ہو، لیکن امریکہ کو واضح طور پر ریزسٹ. تو یہ جو چیز ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اور اسی لیے ہم نے یہ پریفر کیا ہے کہ واشنگٹن جانے سے پہلے دیکھیں میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انگیجمنٹ بند نہیں کریں گے امریکہ. یہ کہہ دینا کہ جی آپ بند کر دیں، گفتگو ہم کریں گے. گفتگو کرنے سے پہلے اپنے علاقائی پارٹنر سے پوری کنسلٹیشن جو ہے فورن منسٹر خواجہ آصف کریں گے، اور پھر وہ واشنگٹن. اور یہ جو امریکن خاتون آ رہی تھی ان کو کیوں روکا گیا؟ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سینئر لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی تھیں اور کہا گیا کہ آپ لوگوں سے بات کریں، جس پہ وہ ایگریڈ نہیں تھی. یہ بھی ایک ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو فارملائز کرنا ہے. فارملائز سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف جس لیول کا کوئی آفیشل ہو اس کو اسی لیول کے لوگ ملیں، بلکہ جو ہمیں ہماری جڑوں میں ایک پرویز مشرف کے کمپرومائزز بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو فیسلٹیز امریکہ کے پاس ہیں، چاہے وہ ایئر لائنز ہیں، ایئر لائنز آف ہیں، گراؤنڈ لائنز ہیں، ان کے کوئی واضح پراپر ایگریمنٹس نہیں ہیں.
ہمیں نہیں پتا کہ یہ شمسی ایئر بیس جو ہے جو سلالہ کے واقعے بعد ان سے لیا گیا اس کے اوپر کوئی کاغذ لکھا گیا تھا کہ نہیں لکھا گیا وہ تھا؟ ابھی بھی امریکیوں کے پاس نہیں اب تو نہیں ہے، وہاں پہ تو لے لیا گیا، لیکن بہت سارے جو ارینجمنٹس ہیں جو ابھی بھی چل رہے ہیں ایئر سرویلنس کے، ان کے پراپر ایگریمنٹس نہیں تھے اور نہ ہیں، اور اب غالباً اس کا ایک وقت ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ انشاءاللہ ایک بے لاگ گفتگو جس کا آغاز پرائم منسٹر نواز شریف سلالہ کے بعد تو کیا گیا، سلالہ میں یہ پابند کیا گیا کہ پارلیمان کے علم میں لائے بغیر کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ جی تو ایگریمنٹ نہیں کیا گیا نا، لیکن بہرحال وہ جو پرانی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ایک اس کو جو امریکہ کا ایک مخاصمانہ رویہ ہے، دیکھیں یہ ان کی جب میں نے یہ گفتگو تو بطور ایک تاریخ کے طالب علم کے، یہ 50 سال پہلے جب ویتنام میں ان کو شکست اور پسپائی ہو رہی تھی تو انہوں نے لیوس کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہاں سے اٹیک ہو رہا ہے، اور انہوں نے لیوس کو بومب بھی کیا تھا، لیکن پاکستان لیوس نہیں ہے۔ پاکستان میں ماشاءاللہ ایک بڑی فوج موجود ہے اور ہمارا ایک بڑا محفوظ ڈیٹرنٹ موجود ہے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں جو ہمارے دفاع کو مضبوط کرتے ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے اتنا۔ صرف بیسز نہیں، اور کون کون سے ایسے ایگریمنٹ ہیں جو کہ جناب مشرف کے زمانے میں، کیونکہ اطلاع تو یہی ہے، اور بلکہ اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ امریکوں کی ایک دھمکی کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزیں دے دی گئی تھیں، کیا کیا چیزیں ابھی بھی امریکہ کے پاس ہیں جو کہ جس کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی پرنسپلی تو ایئر جو لائنز آف کمیونیکیشن ہیں اور ایئر سرویلنس ہے، وہ آج بیٹھ کر ہم اس کے اوپر ماتم ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی بڑی جو کنسیشنز جو ہیں وہ بغیر کسی انڈرسٹینڈ اور بغیر کسی لکھے پڑے کاغذ کے جو ہے وہ دے دی گئیں، اور اس کو ہمیں اب ریٹریو کرنا ہے۔ ایز آئی سیڈ، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو از سر نو استوار کرنا ہے ایک سالڈ فوٹنگ کے اوپر، فارمل بنیادوں پہ، اور ان کو یہ بھی سمجھانا ہے جو آئی تھنک جو بڑی اہم بات ہے جو کہ اگر یہ جنوبی ایشیا کی اسٹریٹجی ہے جیسا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا، تو پھر ہندوستان کو ٹھیکیدار اور نمبردار بنانے سے تو معاملہ حل نہیں ہو۔ درست بات۔ یہ تو یہاں جو ہے یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ ہم خواہاں ہیں کہ ہم خواہاں ہیں کہ افغانی خود اس پروسیس کو لیڈ کریں، لیکن اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ جو ان کے کچھ سال پہلے انہوں نے اپنے ایلائی بنایا اس کو افغانستان میں لا کر وہ کوئی امن حاصل کر پائیں گے تو یہ بھی درست نہیں۔ مگر جو جنرل نکلسن نے بات کی ہے کوئٹہ اینڈ پشاور شورا کی، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، یہ ان اسپیسیفک شہروں کے اندر موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے کسی قسم کے بھی ایڈونچر کے لیے جو کہ امریکہ کی طرف سے ہو سکتا ہے ان بڑے شہروں کے اندر، یا اپنا گھر بھی یہ انہوں نے ٹھیک کرنا پہلی دفعہ پڑے گا۔ بات نہیں کی۔ ہمارا میں بھی آپ کو پتا ہے ایڈمرل مائک ملر نے جاتے ہوئے جب وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو رہے تھے، اس سے پہلے بھی اس قسم کی گفتگو کی تھی، وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے ہیں امریکنز۔ ہمارا جو ان سے ڈائیلاگ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ جب پاکستان نے 2014 کے بعد، اور یہ بڑی اہم بات ہے، دیکھیں 2009 میں جب پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی اسٹریٹجی کی تھی اس وقت پاکستان میں حالات فرق تھے۔ 2017 میں جب پاکستان کی منتخب حکومت اور پاکستان کی افواج جب بات کرتی ہیں تو ہمارے پیچھے ضرب العضب اور رد الفساد ہے۔ ہم نے پوری دنیا کو ڈیمنسٹریٹ کیا کہ ہم اپنا ملک سر سکتے ہیں ان دہشت گردوں سے، تو ہماری کریڈیبلٹی تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا، اور امریکہ سے کئی زیادہ گنا کامیابی سے جو یہی چیلنج تھا نا، ہم نے تو ان سے زیادہ کامیابی سے اپنے ملک کی صفائی کی ہے، اپنے ملک کو پرامن کیا ہے، تو ہمیں تو ان امریکنز کو اگر وہ واقعی لاجیکلی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو تو پاکستان کے ساتھ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی پارٹنرشپ مزید بڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ شاید ہم سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے ایز این اینٹی ٹیرر کنٹری جس نے کاؤنٹر ٹیررزم بہت بڑے بڑے آپریشن اپنے ملک میں پچھلے 3 سال سے ہو رہے ہیں، اور دوسرا جو چینج آیا ہے اور وہ یہ کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو پارٹنرشپ ہے اس میں ایک بہت بڑی گہرائی آئی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بھی بہت بات کرنے کی ضرورت ہے قرآن صاحب کہ چائنا کے ساتھ گہرائی ضروری ہے، دوستی بھی ضروری ہے، لیکن ہماری خود مختاری وہ کہیں پہ ہرٹ نہ ہو۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم اس پہ تو بات کریں گے کہ امریکہ اپنی شکست کا ذمہ دار پاکستان کو کیوں قرار دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک نیچرل الائنس کی بات ہو رہی ہے جس
کیا چین اور ایران بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ پاکستان کے لیے کتنی فروٹفل ہو سکتی ہے اور امریکہ ایسا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع جناب خرم دستگیر خان صاحب، اور ان سے ہم بات کریں پاکستان کی پالیسی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات۔ امریکہ ظاہر ہے کہ اپنی جو شکست ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلومیٹیکلی ان کے ساتھ اپنے روابط رکھیں گے، جو کہ رکھنے چاہیے، لیکن جو چائنا کی طرف سے رسپانس آیا اور رشیا کی طرف سے تو پتہ لگ گیا کہ پاکستان کا ایک نیچرل الائنس اپنے ریجنل پاورز کے ساتھ بن رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ امریکہ اس کو بہت سخت طریقے سے لے گا اس کو؟ لیکن وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ جس طرح چائنا پاکستان میں جو 5600 ارب کہنا چاہیے روپے کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی، $56 بلین کی، انہوں نے بھی اس کو نوٹ کیا ہے، اور ان کو اب آ کے جو پچھلے کچھ مہینوں سے سوالات مجھ سے بھی انہوں نے کیے ایز کامرس منسٹر۔ دیکھیے 2014 میں جب چائنا نے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس وقت کوئی ملک پاکستان میں تیار نہیں تھا، اور یہ بات ہم نے امریکنز کو کنوے کی ہے کہ جی اس وقت تو آپ اپنے شہریوں کو پاکستان آنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو اگر اس وقت جو ہے چائنا نے پرائم منسٹر نواز شریف کی ڈپلومیسی کی وجہ سے آپ کو کمٹ کیا، کیونکہ اوریجنلی تو سی پیک صرف گوادر تھا نا جی، گوادر سے کاشکر کی جو سڑک ہے اور گوادر پورٹ اٹسیلف وہ سی پیک تھا، اس کے اندر جو ایک $36 بلین کے توانائی کے منصوبے جو ہیں پرائم منسٹر کی جو ڈپلومیسی کی وجہ سے ایڈ ہوئے، تو یہ بات پوری دنیا نے نوٹ کی ہے، اور اب وہ سب لوگ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ تاریخی دوستی ہے چائنا کے ساتھ، لیکن اس کے اندر جب یہ ایک بڑا سبسٹینٹو فیکٹر آ گیا اکنامک کنیکٹیوٹی کا، تو اس کو امریکہ نے نوٹ کیا، اور انہوں نے اس کو اس پہ ظاہر ہے وہ ریئیکٹ بھی کریں۔ یہ جو ہندوستان کی گفتگو کی ہے نا جی ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ ڈائریکٹ ریئیکشن ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا، کہ ایک ایسا ملک جس کی سرحد لگتی بھی نہیں، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا انہوں نے رسپونڈ کیا ہے اس بہت حد تک، کیونکہ اگر واقعی امریکہ یہ خواہاں ہوتا کہ افغانستان میں امن آئے تو اس کی تو چاہیے تھی نا، اس کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم افغانستان میں ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی سیاسی طور پر مفاہمت ہو، لیکن ادھر تو جواب یہ ہے کہ وی آر not doing, exact words ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، we are not doing nation building, we are killing terrorists۔ تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس اسٹریٹجی سے افغانستان میں تو امن نہیں آئے گا، کلنگ ٹیررسٹ کا جو لفظ ہے اس سے افغانستان میں امن نہیں آئے گا۔ لیکن خرم صاحب اب آپ کی جو پالیسی ہے جو کہ چائنا کے ساتھ اچھی ہے اور رشیا کے ساتھ بھی بن گئی ہے، ایک تو رشیا کے ساتھ سنا ہے کہ وزیر خارجہ بہت جلد دورہ بھی کریں گے روس کا، لیکن اس کے ساتھ ایران بھی ہے، تو آپ کے ایران کے کا ٹھیک ہوں گے، جبکہ آلریڈی خطے کے اندر ایک الائنس جو ہے وہ بن چکا ہے ایران کے خلاف، جو کہ سعودی الائنس ہے، اور آپ کے فارمر آرمی چیف اس کا حصہ ہیں، سو آپ کس طرح سے اس کو مینج کریں گے؟ ایک کمپلیکیٹڈ اس وقت بھی جب یمن کی جنگ کا ایشو اٹھا تھا اور اس پر پارلیمان نے بھی گفتگو کی، اور آئی تھنک اگین میں پھر کہوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف ایز فارن منسٹر انہوں نے بہت اچھی بیلنسنگ کی تھی اس وقت، کہ پاکستان کو یمن کے کانفلکٹ میں انوالو نہیں ہونے دیا، اپنی فوجیں نہیں، اور آج سب لوگ اس پہ معترف ہیں کہ وہ فیصلہ درست تھا۔ یہاں بھی جو امریکہ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو مین پوائنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کا اور پاکستان کا جو سٹینس ہے وہ یہ کہ یہ زیرو سم گیم نہیں ہے، ہم بات کرنی ہے، ہم نے امریکہ سے بھی بات کرنی ہے، لیکن اب جو پچھلے 3-4 سال کی ڈپلومیسی ہے اور جو جیو پالیٹکس میں چینج آیا ہے، ہمارے پاس ایک نیا دروازہ کھلا ہے رشیا کا، ایک نیا دروازہ کھلا ہے چائنا کا، اور اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ایران سے بھی بات کریں گے۔ ایران کا ہم کہتے ہیں دروازہ بند رکھنا ہے، یہ بھی کسی طرح بھی سود بند نہیں ہے، تو ہمیں اپنے آپشنز کھلے رکھ کر یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سعودی عرب سے گفتگو کریں گے تو ہم ایران سے گفتگو ہی نہیں کریں گے، یہ بھی غیر حقیقی بات ہے۔ اور ایک نیوٹرل پالیسی کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے، لیکن ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، بالکل ہیں، اور بہت مذہبی بڑے جذباتی تعلقات، ٹھیک ہے، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ ایکسکلوزیو ہو جائیں کہ جی آپ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، پاکستان نے بہرحال اپنے خطے میں، اور ایک جو پاکستان کی اس لحاظ سے بھی سولیڈیفائی ہوئی ہے ریجن میں، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ
कोशिश हुई है, सीरिया में, इराक में, खुद दूसरे छोटे छोटे ममालिक में भी। और इस सब मामले के दौरान पाकिस्तान जो है वो ज़रब अज़ब के बाद एक जजीरा था स्टेबिलिटी का, आज भी स्टेबिलिटी का जजीरा। तो ये जो पाकिस्तान की इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, जो पाकिस्तान ने आज खुद अपने मामलात को दुरुस्त किया है पाकिस्तान को साफ करने में, आई थिंक इसका हमें जो है वो एडवांटेज अब होगा इंशाल्लाह। जो डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं और जो बात हो रही है बार बार, वो पाकिस्तान के जो छोटे हथियार हैं, न्यूक्लियर हथियार, और वो बार बार इस खौफ का इजहार करते हैं कि ये कहीं दहशत गर्दों के हाथ ना लग जाएं। एज वजीर दिफा आप समझते हैं कि पाकिस्तान इतना वल्नरेबल है जिसको इस तरह से पेंट किया जाए दुनिया के सामने, या मजबूत दिफा के लिए जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमारे सेफ हैंड्स? पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंट है उस पर तो हम 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अमेरिका की तरफ से दबाव है, वो तो गुफ्तगू करते रहेंगे। और बेहतर ये होता कि, और हाँ ये बात हम अमेरिका से पहले भी कहते, दोबारा भी करेंगे, कि वो बजाय पाकिस्तान की तरफ फिंगर पॉइंटिंग के, आप हिंदुस्तान का पोस्चर देखें जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट आई है, कि पाकिस्तान की मुस्तकिल एक ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन 2014 की जो मौसम गर्मा था, अब 3 मौसम गर्मा गुजर चुके हैं, मुस्तकिल उन्होंने एस्केलेशन में इजाफा किया है। जिस किस्म की गुफ्तगू की है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बयान बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, वो हमारे अब रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अहम बात यह कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वो मुस्तकिल अपनी जो फायरिंग है उसको बढ़ा रहे हैं। उसका हम भी जवाब देते हैं, हर दफा हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो स्टैंड है वो किसी भी तरह खित्ते में अमन को इनकरेज नहीं कर रहा। कोल्ड स्टार्ट जो थेरी थी उसको कोई नहीं देखता, और हमारे जो है उनको वो नहीं इस देखते हैं। लेकिन देखिए वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की बड़ी अहम, इसकी तरफ तो जो उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन का भी लफ्ज इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के लिए, कि हिंदुस्तान वहां भी मदद करेगा। तो वो क्लियर है कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान की हद तक हिंदुस्तान को एज ए काउंटर वेट इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के अगेंस्ट। तो लिहाजा उनका कोल्ड स्टार्ट उन्हें पूरी तरह मालूम रहे हैं, लेकिन जाहिर है उनके दूसरे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं उनको इस तरफ पुश करते हैं। हमें बहरहाल जो है ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पिछले 4 सालों में खित्ते के अमन के लिए अगर किसी ने कोई खतरा साबित हो रहा है वो पाकिस्तान नहीं। दुरुस्त बात है। और इंडियन चीफ ने जो बयान दिया है बहुत ही स्ट्रेंज, आज जिहादी तंजीमों के हवाले से भी और सीपैक के हवाले से भी, इस पे भी जरूर बात करेंगे कि वजीर दिफा किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करते। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे कुछ और दीगर जो मकामी हमारे लोकल पॉलिटिक्स के इशूज हैं, खास करके कोई एनआरओ हो रहा है कि नहीं, मियाँ साहब जा रहे हैं कि नहीं, और जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खुरम साहब, बहुत से और भी मौज़ूआत हैं, लेकिन जो इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया है कल, आपने आज अखबारात की जीनत भी है जिहादी तंजीमों के हवाले से, सीपैक के हवाले से, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान ज़ाहिर पैनिक है, लेकिन पाकिस्तान को उनको क्या करना है, खास करके एज वजीर दिफा? पाकिस्तान को मतानत के साथ रिस्पॉन्ड करना है और वजाहत और सराहत से रिस्पॉन्ड करना है कि पाकिस्तान में अब कोई जो दहशतगर्द जहादी तंजीमें, उनका कोई सेफ हेवन नहीं है, कोई महफूज पनागा नहीं है। और हैं तो जो कि नाम बदल के देखिए वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के नाम वो उनकी कोशिश होगी, लेकिन अब कोई उनको ना ही पनागा है जो दूसरे मुल्क में अटैक कर सके। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अफवाज के कोई रफली इस वक्त फिगर 6,500 लोग हैं जो शहीद हुए हैं, अफसरान से लेकर जनरल्स तक। बिल्कुल। और इसी तरह जो है रफली 18,000 की फिगर है जो सिविलियंस शहादतें हुई हैं। और जो कैजुअल्टीज हैं, वो लोग जिनको जो जख्मी हुए, जिनके बाजू कटी हैं, वो तो नंबर 50,000 तक है। तो हमने ये कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी कि हमें कोई आके कहे कि जी जहादी तंजीमों की मदद के संगीन नताइज निकलेंगे। ये सवाल तो भारतीय चीफ को करना चाहिए, उनसे करना चाहिए कि जी आपकी अदालतों ने जिस शख्स ने समझौता एक्सप्रेस को उसको कैसे छोड़ दिया है? और क्या कुछ कश्मीर में हाँ, आपकी रियासत जो है, जो कश्मीर में कर रही है, जो पैलेट गन्स चला रहे हैं, जिस किस्म की उन्होंने भयानक किस्म की मुस्तकिल बुनियादों पर वो इंसानी हकूक के, वो इंसान है हमारे कश्मीरी भाई और बहनें, ऊपर हमले किए, जिस तरह उनको कत्ल किया है, ये
सवाल उनसे पूछने का है। तो हम तो बिल्कुल उनकी जो भी वो गुफ्तगू करेंगे हम तो उसको सरासर मुस्तरद करते हैं। और जो दूसरी बात की बड़ी दिलचस्प है कि जी CPEC हमारी खुद मुख्तारी के लिए चैलेंज है। CPEC ये इंडियन आर्मी चीफ कह रहे हैं CPEC चैलेंज ये है कि ये पाकिस्तान की आने वाली खुशहाली की जमानत है, इसलिए उनके लिए चैलेंज है क्योंकि उन्होंने तो अब अमेरिका की सूरत में अपने नए दोस्त ढूंढ लिए हैं। और दूसरा ये है कि इसका एक स्ट्रेटेजिक एंगल पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में जो गहराई आई है पिछले 4 सालों में उसको हिंदुस्तान अपनी नजर से देखता है। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ कॉरिडोर तो नहीं है ना। देखें जो बहुत अहम काम जो 2 प्रोजेक्ट्स जिनका जिक्र होना चाहिए, कासा 1000 हमने कहा जी हम बिजली ताजिकिस्तान से लेंगे और पाकिस्तान में लेकर आएंगे अफगानिस्तान के जरिए। हम गैस तुर्कमेनिस्तान से लेंगे और टापी गैस पाइपलाइन जो है उसने हिंदुस्तान तक थ्योरेटिकली जाना है। और ईरान के साथ जो आपका है हमारी कोशिश, ईरान के साथ भी जो गैस पाइपलाइन है, हमारी कोशिश तो ये कि और ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का विजन था कि हमने इस खित्ते को मुआशी तौर पर कनेक्ट करना है और उस पर हम काम करें। इसीलिए भी अफगानिस्तान का अमन हमारे लिए इंतहाई है। साहब हमें अपना घर भी तो इन ऑर्डर करना चाहिए। अगर ये जिहादी तंजीमें जो हैं ये नाम बदल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, ये नाम बदल के अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगी, तो फिर मुझे बताइए कि लोग तो सवाल उठाएंगे, क्या हमें उस सतह के ऊपर भी आके काम नहीं करना चाहिए? और क्या इस मामले पे सिविल मिलिट्री क़यादत अब है? जी इस पे हम मुत्तहिद हैं। और जो रद्दुल फसाद है ऑपरेशन, उसका तो फोकस यही है कि बगैर इस पर बहुत बड़ा कोई मैं कहूँगा कि शोर किए हुए रद्दुल फसाद पाकिस्तान को साफ कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इंशाल्लाह हम अपनी सरजमीन को ये जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है ना, मुतशद्दद एक रवैये जो हैं उनसे हम और कर रहे हैं। और इसमें ये जो इतने अरसे से देखें हमें तारीख भी हमारे सामने है कि जो 1979 में सोवियत यूनियन के आने के बाद पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी थी वो एक ना, अब उसकी सफाई जो है, जो 30 साल का एक एक्यूमुलेटेड हमारे सामने रिकॉर्ड है, उसकी सफाई जो है 2014 से हमने शुरू की है। आप देखें ना, NA 120 में आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, बेगम साहिबा वहां पे खड़ी है और मिल्ली मुस्लिम लीग भी वहां पे खड़ी है। मतलब वो जो जैश ए मोहम्मद या जो बाकी तंजीमें जमातुद दावा है वो नाम बदल के अब आ गए हैं उसके अंदर। कि दुनिया हमें फिर मजाक की नजर से नहीं देखेगी तो क्या करें? दुनिया के कंसर्न्स हैं और हम इन कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इस पर भी गुफ्तगू हो रही है कि रद्दुल फसाद की जो एक्सपेंशन है और उसमें भी एक गहराई लेकर आनी है। इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हमारा जो मकसद है जिसके ऊपर आई थिंक सिविल और मिलिट्री एक मुकम्मल इत्तफाक है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर जो बंदूक उठाने की ताकत है वो सिर्फ रियासत के पास होगी। और किसी अब से पहले सिर्फ रियासत पाकिस्तान के पास बंदूक की, जो मैक्स वेबर का बड़ा फेमस फॉर्मुलेशन है कि मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट वायलेंस जो है रियासत में, वो सिर्फ रियासत के पास होगी और किसी के पास। खुरम साहब बहुत कम 3 या 4 मिनट रह गए और मैं ज़रा पॉलिटिक्स पे भी बात करना चाहती हूँ। आज शेख रशीद साहब ने कहा है कि NRO हो रहा है, उन्होंने इस बात का कहा है कि कुछ बातचीत हो रही है। आपको लगता है कि कोई NRO मियाँ साहब और जो कंसर्न खुद आपकी अपना इदारा है उनके साथ कोई बातचीत हो रही है? जी मेरे तो नॉलेज वो बाहर भी जा रहे हैं, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो एक अदालती फैसला था उसके ऊपर हम अपनी राय दे चुके, हमने उस पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया। ये है सबूत हमारे एहतराम का जो अदालतों का हमारे दिल में है, हमने उसको एविडेंस दी है। नैब के सामने तो आप नहीं गए, ठीक है। और नहीं, वो इसी वजह से कि जो अदालती फैसले में जो सुकम है वो भी हमारा मौकफ है। हमने अदालत को मनोवन तस्लीम किया, हमने उस पर अमल कर दिया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, और मैंने एग्जाम्पल भी दी कि 1975 में जब इंदिरा गांधी को, जब हम बड़ी मिसालें देते हैं हिंदुस्तान की जमहूरियत की, कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था तो उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। एक वजीर आजम जिसको कहा गया कि ये गॉड फादर है, सिसिलियन माफिया है, वो चुपचाप अपना ओहदा छोड़कर प्राइम मिनिस्टर हाउस से चला लेकिन गया, क्योंकि अदालत का हुक्म था। आपकी जो जंग है वो सामने तो अदलिया है लेकिन पीछे कोई और है, मतलब नहीं, हमारी जंग यही है कि जो आइन का इब्तिदाइया है जिसमें लिखा है कि अल्लाह ताला के बाद पास हक हाकमियत होगा। ये बात साबिक वज़ीर आज़म ने वकीलों से जो खिताब किया उसमें भी इसको दोहराया है। हमारा तो चैलेंज यही है। और इस वक्त बहुत देर से आप ये बात नहीं कर रहे। नहीं, बहुत देर इसमें कभी भी देर नहीं होती। देखें, there is always the right time to do the right thing.
اگر آپ نے صحیح کام کرنا ہے تو ہر وقت اس کے لیے صحیح وقت ارادہ کر لیں. اور یہی دیکھیں ڈیموکریسیز میں ارتقا ہوتا ہے, اور خاص طور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے جو کہ بار بار انٹرپٹ ہوئی ہے, اس کا بھی بہت ارتقا ہونا ہے. اور شیخ رشید صاحب سے میری استدعا یہ ہے کہ وہ بجائے اس وقت اس قسم کا جو مسئلہ ہے سول ملٹری کا وہ سوچنا چھوڑ کر پاکستان کی سلامتی کے بارے میں عوام کو سینسٹائز کریں, اور بجائے پینک پھیلانے کے وہ عوام کو یہ بتائیں کہ جی اس وقت ہمیں تمام کو اتحاد کی ضرورت ہے, چاہے حکومت سے جتنے بھی اختلافات ہیں, تاکہ ہم اکٹھے ہو کر امریکہ کے سامنے ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن خویم صاحب آپ بات کر رہے ہیں اقتدار اور اختیار کے ساتھ. دیکھیے آپ ایز ڈیفنس منسٹر, اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ڈیفنس منسٹر جب خواجہ صاحب تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انڈر جو لوگ ہیں وہ آپ کی بات مانیں گے؟ یعنی آرمی چیف آپ کے انڈر ہیں یا پوری فوج آپ کے انڈر ہے, مطلب اختیار آپ کے پاس بھی ہوگا یا نہیں؟ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. کہ مسلم لیگ نون نے 4 دنوں کے اندر اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا, ٹھیک ہے نا. 28 جولائی کو ہوا اور 1 اگست کو شاہد خاقان عباسی صاحب منتخب ہو گئے. یہ کام جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, وہ پالیسی ہو چاہے وہ اکنامک پالیسی ہو, اس کے لیے یہ ایک بنیاد ہے. پاکستان کا دفاع ہے, اس کے لیے ایک مستحکم جمہوریت ایک طرف چاہیے اور ایک بڑھتی ہوئی معیشت چاہیے, اور ان سب کے لیے ہمیں جو سیاسی استحکام ہے, اور یہ میری اپنی تمام جو سیاسی جماعتیں اس وقت ملک میں موجود ہیں, کہ انتخاب کا جب وقت آئے گا تو ہم آپس میں برسر پیکار ہو جائیں گے, لیکن اس سے پہلے متحد ہو کر جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹس ہیں ان کا مقابلہ کریں. آخری سوال, ابھی ریمنڈ ڈیوس کے اوپر کہا ہے خواجہ صاحب نے کہ اس میں سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہے. آپ کچھ کہیں گے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کے اوپر جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں؟ جی, جو میں نے آپ سے آغاز میں کہا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں, جو کہ ہماری پچھلی حکومتوں کی آئی تھنک نرمی کی وجہ سے یا وہ اس معاملے کو ڈائریکٹ لینا نہیں چاہتے تھے, ایک انفارمل طریقے سے ہم نے مینج کیا ہے. اب وقت ہے کہ اس کو پراپر ڈپلومیسی کے ذریعے, لکھت پڑھت کے ساتھ, نوٹس کے ساتھ, پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ, ایگریمنٹس کے ساتھ جو بھی کرنا ہے. تمام ریاستیں دنیا میں اس قسم کے تعاون ایک دوسرے سے کرتی ہیں, لیکن ان رائٹنگ, ان اوپن اور ٹرانسپیرنسی لے کر آنی ہے اس ریلیشن شپ میں, تاکہ دونوں دیکھیں امریکی عوام بھی اسی وجہ سے ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہیں کہ جس ٹرانسپیرنسی سے ہم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شکوک و شبہات ہے, ان کو بھی شکوک و شبہات ہے. تو ٹرانسپیرنسی ہوگی تو میرے خیال میں بہت بہتر ہمارے تعلقات. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خدا کرے کہ اسی طرح کی خود مختار اور آزاد پاکستان کی خارجہ پالیسی رہے اور بن سکے. کہ فوجی ڈکٹیٹروں نے پاکستان کے اندر ایک غلام قسم کی خارجہ پالیسی دی ہے. وقت ہے کہ اس سے جان چھڑایا جائے, اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قوت مل کے اب جبکہ وہ پہ ہیں امریکہ نہیں بلکہ تمام قوتوں کی طرف, وہ ان کو خود مختاری کے ساتھ دیکھیں اور اپنی خود مختار پالیسی بنائیں. ایسا ہو سکتا ہے, فیصلہ آپ کا.